السلام علیکم۔ چلیں آج ایک بہت ہی مزے کی کہانی سنتے ہیں جو ایک خوبصورت نظم سے لی گئی ہے۔ کہانی کا نام ہے بارش کے پہلے قطرے کی کہانی۔ اچھا، ایک بات سوچیں ذرا۔ بارش کا ایک ننھا سا بالکل چھوٹا سا قطرہ، کیا وہ سچ میں کوئی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے؟ کیا وہ دنیا بدل سکتا ہے؟ چلیں اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں اپنی آج کی کہانی میں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے آسمان سے، ایک ایسا آسمان جو بھرا ہوا تھا بے شمار لاکھوں کروڑوں بارش کے قطروں سے۔ لیکن پتہ ہے، ہر قطرہ نا بہت ڈرا ہوا تھا اور خود کو بالکل اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ سب کے دل میں ایک ہی خیال تھا، اف، میں تو ایک چھوٹا سا معمولی سا قطرہ ہوں، بالکل ناچیز۔ نیچے یہ اتنی گرم سوکھی زمین ہے، میں اکیلا بھلا کیا کر لوں گا؟ تو ڈر اصل میں یہ تھا کہ بھئی نیچے زمین تو بہت ہی گرم ہے، اگر ہم اکیلے گرے نا تو بس فوراً ہی بھاپ بن کر اڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اسی لیے وہ سب ایک ساتھ مل کر بھی کوئی قدم اٹھانے سے گھبرا رہے تھے۔ تو ان کا ڈر کیا تھا؟ نظم ہمیں بتاتی ہے کہ وہ نیچے دیکھ رہے تھے، اور نیچے کیا تھا؟ تپتی ہوئی گرم اور خشک زمین، پتھر۔ انہیں لگ رہا تھا کہ ہم اکیلے گرے تو بس ایک لمحے میں ختم ہو جائیں گے، ہمارا تو نام و نشان بھی نہیں بچے گا۔ لیکن جیسا کہ ہر اچھی کہانی میں ہوتا ہے، اس ساری مایوسی اور اندھیرے کے بیچ ایک ہیرو سامنے آتا ہے، ایک ایسا کردار جو پوری کہانی کا پاسا پلٹ دیتا ہے۔ شاعر اس ایک قطرے کے لیے ایک بہت خاص لفظ استعمال کرتے ہیں، دلاور۔ دلاور کا مطلب ہے بہت بہادر، جگر والا، جس میں بے پناہ ہمت ہو۔ تو یہ کوئی عام قطرہ نہیں تھا۔ ایک طرف جہاں سارے قطرے ڈر رہے تھے، وہیں یہ جو ہمارا ہیرو تھا نا، اس کا دل ہمت سے بھرا ہوا تھا، اور صرف ہمت ہی نہیں، وہ سخی بھی بہت تھا۔ مطلب وہ نیچے پیاسی زمین کو دیکھ کر اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ اور پھر وہ دلاور قطرہ کیا کرتا ہے؟ وہ للکار کر کہتا ہے، آؤ۔ بس یہی وہ پہلا قدم تھا۔ ایک بہادر آواز نے اس ساری خاموشی کو توڑ دیا۔ اور یہاں ایک بہت اہم بات ہے، وہ بہادر قطرہ یہ نہیں کہتا کہ میں جا رہا ہوں، نہیں، وہ کہتا ہے میرے پیچھے قدم بڑھاؤ۔ یعنی وہ صرف خود آگے نہیں بڑھتا بلکہ دوسروں کے لیے ایک راستہ بناتا ہے، انہیں قیادت فراہم کرتا ہے۔ سب کو آواز دی، اس نے کہا میرے پیچھے قدم بڑھاؤ، مطلب فالو می، ڈرو نہیں، بس میرے پیچھے آ جاؤ۔ وہ سب کی ہمت بندھا رہا تھا۔ تو اب آگے کیا ہوتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ایک قطرے کی ہمت سے کیسا زبردست سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں تبدیلی کا عمل کتنا دلچسپ ہے۔ پہلے ایک بہادر قطرے نے ہمت کی، پھر اسے دیکھ کر دو چار اور آگے بڑھے، اور پھر کیا تھا؟ ایک ایک کر کے ہر قطرہ اس میں شامل ہوتا گیا، اور آخرکار ایک موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ دیکھا، بس ایک کی ہمت کی دیر تھی۔ اس ایک کی بہادری نے نا باقی سب کو بھی طاقت دے دی۔ ان سب کے دل سے ڈر نکل گیا اور وہ سب ایک ساتھ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ مصرع آخر قطروں کا بند گیا تار، یہ کہانی کا کلائمیکس ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب وہ الگ الگ ڈرے ہوئے قطرے ایک ہو کر ایک لڑی بن جاتے ہیں، ایک طاقتور دھار۔ تو قطروں کی کہانی تو یہاں مکمل ہو گئی، لیکن کیا یہ نظم صرف بارش کے بارے میں تھی؟ نہیں، شاعر کا اصل پیغام کیا ہے؟ وہ ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، یہ نظم ایک تمثیل ہے، یعنی کہانی قطروں کی ہے لیکن بات انسانوں کی ہو رہی ہے۔ تو آئیے اب اس کے پیچھے چھپے گہرے سبق کو سمجھتے ہیں جو اسماعیل میرٹھی ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ کہانی میں ایک ڈرا ہوا قطرہ تھا نا؟ کبھی کبھی ہم بھی تو ایسا ہی محسوس کرتے ہیں نا، جیسے کوئی مشکل ہوم ورک ہو یا امتحان کا ڈر ہو تو لگتا ہے ہم اکیلے ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی سارے قطرے ایک ساتھ ملے، وہ ایک طوفان بن گئے۔ بالکل اسی طرح جب ہم سب دوست مل کر ایک ٹیم بن کر کام کرتے ہیں تو ایک مضبوط مددگار کمیونٹی بن جاتے ہیں، اور کوئی بھی مشکل نہیں رہتی۔ تو اس نظم کو لکھنے والے شاعر اسماعیل میرٹھی ہمیں یہی سکھانا چاہتے ہیں کہ اصل طاقت جو ہے نا، وہ اتفاق میں ہے، یونٹی میں ہے۔ جب ہم سب ایک ہو جاتے ہیں تو کوئی بھی کام ناممکن نہیں رہتا۔ وہ نظم کے آخری شعر میں براہ راست ہم سے، پڑھنے والوں سے بات کرتے ہیں اور سب کچھ واضح کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے صاحبو، قوم کی خبر لو، قطروں کا سا اتفاق کر لو۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟
بہت سادہ اور بہت گہرا۔ اتحاد میں بڑی طاقت ہے۔ ایک کمزور سا پانی کا قطرہ بھی جب دوسروں سے مل جائے تو سیلاب لا سکتا ہے۔ یعنی جب سب مل کر کام کریں تو دنیا بدل سکتے ہیں۔ اچھا، اس پیغام کو اور بہتر سمجھنے کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اسے لکھا کس نے ہے۔ تو آئیے ایک نظر شاعر اسماعیل میرٹھی پر ڈالتے ہیں۔ اسماعیل میرٹھی صاحب 1844 میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی خاص بات یہ تھی کہ وہ بچوں کے لیے لکھتے تھے، اور ان کی نظمیں صرف کہانیاں نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان کا مقصد بچوں میں اچھی اخلاق کی قدریں پیدا کرنا اور ان کے کردار کو سنوارنا ہوتا تھا۔ اب ایک مزے کی چیز کرتے ہیں، اس کہانی کو اور بھی اچھے سے سمجھنے کے لیے اس میں کچھ نئے اور خاص الفاظ آئے تھے، ان کے مطلب سیکھتے ہیں۔ تو پہلا لفظ ہے دلاور۔ دلاور کا مطلب ہوتا ہے بہت بہادر، بہت کریج والا، بالکل ہمارے ہیرو قطرے کی طرح، کیونکہ وہ ڈرا نہیں، اس نے ہمت دکھائی۔ اچھا، دوسرا لفظ ہے سخی۔ سخی کا مطلب ہوتا ہے بہت جنرس، جو دوسروں کو خوشی سے دیتا ہے۔ ہمارا بہادر قطرہ سخی تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پیاسی زمین کی مدد کرنا چاہتا تھا، بھلے ہی اس میں اس کی اپنی جان چلی جاتی۔ اور اب آخری لیکن سب سے ضروری لفظ اتفاق۔ اتفاق کا مطلب ہے یونٹی، یعنی ایک ہو جانا، مل کر کام کرنا، اور یہی تو اس پوری نظم کا، پوری کہانی کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ تو اب آخر میں ایک سوال ہم سب کے لیے ہے، ذرا سوچئے، جیسے ان قطروں نے مل کر ایک زبردست طوفان بنا دیا اور زمین کی پیاس بجھا دی، ویسے ہی ہم سب جب ایک ساتھ مل کر کام کریں گے تو ہم کون سا حیرت انگیز طوفان بنا سکتے ہیں؟ ہم مل کر کیا کچھ بڑا کر سکتے ہیں؟